بسم اللہ الرحمن الرحیم والخاصتان عرفیتا لا دائمتا فی البعض والبیان فی الکل انا نقیض العکس مع الاصل ینتج المحال۔ اور خاصتان یعنی مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا عکس مستوی عرفیہ لا دائمہ فی البعض آئے گا، یعنی وہ عرفیہ آئے گا جس میں لا دوام کی قید لگی ہو، مگر وہ لا دوام کل افراد موضوع کے لحاظ سے نہ ہو بلکہ موضوع کے بعض افراد کے لحاظ سے ہو۔ بلفظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا دائمہ فی البعض کا معنی ہے مطلقہ عامہ جزئیہ، یعنی عرفیہ لا دائمہ فی البعض کا مطلب ہے کہ وہ عرفیہ جو لا دوام جزئی کی قید سے مقید، والبیان فی الکل یعنی جتنے بھی عکوس بیان ہوئے ہیں خواہ قضایا موجبہ کے ہوں یا قضایا سالبہ کے ہوں، سارے عکوس میں دلیل یہی ہے کہ جو عکس آ رہا ہے اس عکس کی نقیض کو ہم اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس سے نتیجہ محال کا نکلے گا جس کی وجہ سے عکس کی نقیض باطل ہوگی اور عکس صادق ہوگا، جسے مناطقہ کی اصطلاح میں دلیل نقص اور دلیل خلف کہتے ہیں۔ تو سارے عکوس میں یہی دلیل جاری ہوگی۔ والبیان فی الکل ان نقیض العکس مع الاصل ینتج المحال، اور سارے عکوس میں یعنی خواہ قضایا موجبہ کے عکوس ہوں یا قضایا سالبہ کے عکوس ہوں، سب میں دلیل یہ ہے کہ عکس کی نقیض اصل قضیہ کے ساتھ محال کا نتیجہ دیتی ہے، اور جو مستلزم محال ہو خود محال ہوتا ہے، اور عکس کی نقیض لانے کی وجہ سے وہ محال لازم آتا ہے، لہذا عکس کی نقیض خود محال اور باطل ہوگی اور عکس صادق ہوگا۔ ولا عکس للبواقی بالنقض، اور باقی قضایا کا عکس نہیں آئے گا بالنقض دلیل نقض کی وجہ سے، یعنی دلیل خلف کی وجہ سے۔ قولہ والخاصتان عرفیتا لا دائمتا فی البعض، علم ان العرفیت لا دائمہ فی البعض قضیۃ مرکبۃ من عرفیۃ عامۃ کلیہ و مطلقۃ عامۃ جزئیہ۔ جان لو کہ عرفیہ لا دائمہ فی البعض وہ قضیہ ہے جو عرفیہ عامہ کلیہ اور مطلقہ عامہ جزئیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ اما العرفیۃ العامہ فہی الجزء الاول، رہا عرفیہ عامہ تو وہ جزو اول۔ واما المطلقۃ العامۃ الجزئیہ،
اور رہا مطلقہ عامہ جزئیہ فہیا مفہوم لا دوام فی البعض، تو یہ لا دوام فی البعض کا مفہوم ہے۔ اذا عرفت ھذا، جب آپ یہ جان چکے، فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں الخاصتان ای المشروطۃ الخاصہ والعرفیۃ الخاصہ السالبتان تنعکسان الی العرفیۃ العامہ المقیدہ باللا دوام فی البعض۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں خاصہ یعنی مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ، ان دونوں کا عکس وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام فی البعض کی قید سے مقید ہے۔ مثلا ہمارا قول بالضرورت او بالدوام لا شیء من المتکلم بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما، تو لا دائما سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہے، کل متکلم ساکن اللسان بالفعل۔ یہ قضیہ مشروطہ خاصہ ہے یا عرفیہ خاصہ ہے؟ بالضرورہ کی قید لگا دیں تو مشروطہ خاصہ ہے، اور بالدوام کی قید لگا دیں تو عرفیہ خاصہ ہے۔ اس کا عکس وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام فی البعض کی قید سے مقید ہے، اور لا دوام فی البعض کی قید سے مقید ہونے کا مطلب ہے مطلقہ عامہ جزئیہ۔ وہو قولنا، اب اس کی مثال دیتے ہیں، وہ ہے ہمارا قول بالدوام لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم ما دام ساکن اللسان لا دائما فی البعض۔ اب لا دائما فی البعض سے یہ قضیہ بنا بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل وہو صادق کعینی، اور یہ قضیہ صادق ہے جیسے کہ اصل قضیہ صادق تھا۔ اما صدق العرفیۃ العامہ، رہا عرفیہ عامہ کا صدق یعنی عکس کے جزو اول کا صدق، بالدوام لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم ما دام ساکن اللسان، یہ اس وجہ سے صادق ہے کہ فَلِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْعَامَّتَيْن، تو اس لیے کہ یہ دونوں عامہ یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو لازم ہے۔ وہ لازم العام میں لازم الاخص، اور عام کا لازم اخص کا لازم ہوتا ہے، اس وجہ سے عرفیہ عامہ یہاں پر صادق ہے۔ وَأَمَّا صِدْقُ اللَّا دَوَامِ فِي الْبَعْضِ، اور رہا لا دوام فی البعض کا صدق یعنی مطلقہ عامہ جزیہ کا صدق، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ بَعْضُ سَاكِنِ اللِّسَانِ مُتَكَلِّمٌ بِالْفِعْلِ، تو اس لیے کہ اگر یہ صادق نہ ہو یعنی بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل یہ صادق نہ ہو لصدق نقیص، تو اس کی نقیص صادق ہوگی، اور موجبہ جزیہ کی نقیص سالبہ کلیہ ہے، اور وہ ہے ہمارا قول لا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام۔ فَنَضُمُّهُ مَعَ لَا دَوَامِ الْأَصْلِ، اب ہم اسے اصل قضیہ کے لا دوام کے ساتھ ملائیں گے، یعنی اصل قضیہ میں لا دوام سے جس مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے۔ وہو قولنا، اور وہ ہے ہمارا قول کل متکلم ساکن اللسان بالفعل۔
بأن نجعل لا دوام الاصل صغرا، اس طور سے کہ اصل قضیہ کے لادوام کو ہم صغرا بنائیں، وحاذا النقیض کبرا، اور اس نقیض کو ہم کبرا بنائیں۔ تو صغرا ہوا موجبہ کلیہ اور کبرا ہوا سالبہ کلیہ۔ فنقول ہاکذا، اب ہم اس طرح سے کہیں کل متکلم ساکن اللسان بالفعل ولا شیء من ساکن اللسان بمتکلم بالدوام، تو اب نتیجہ نکلے گا لا شیء من المتکلم بمتکلم بالفعل وہو سلب الشیء النفسی، اور یہ سلب الشیء النفسی ہے، شے کا سلب خود اس کی ذات سے، وہ محال، اور یہ محال ہے۔ وَهَذَا الْمُحَالُ ناشن النقیض لا دوام فی الباز، اور یہ محال لا دوام فی الباز کی نقیض سے لازم آیا ہے۔ اذ لا دوام الاصل صادق، کیونکہ اصل قضیہ کا لا دوام تو صادق ہے، اور جب یہ محال لا دوام فی الباز کی نقیض سے لازم آیا تو لا دوام فی الباز کی نقیض باطل ہوگی۔ فیکون نقیض لا دوام فی الباز باطلا، تو لا دوام فی الباز کی نقیض باطل ہوگی۔ فیکون لا دوام فی الباز حقا، تو لا دوام فی الباز حق ہوگا، وہ المطلوب، اور یہی مطلوب ہے۔ وَإِنَّمَا لم تنعکس الی العرفیۃ العامہ المقیدہ باللا دوام فی الکل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا دوام فی البعض سے اس کو کیوں مقید کیا، لا دوام فی الکل سے اسے مقید کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل قضیہ میں لا دوام سے مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور یہ گزر چکا ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، بلکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے جب اس کا عکس لایا جائے گا تو لا دوام فی الکل سے اسے مقید نہیں کیا جائے گا، بلکہ لا دوام فی البعض سے اسے مقید کریں گے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَكِسَ إِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُقَيَّدَةِ بِاللَّا دوام فی الکل، ان دونوں کا عکس وہ عرفیہ عامہ نہیں آیا جو لا دوام فی الکل کی قید سے مقید، لِأَنَّ اللا دوام فی السالبتین الکلیتین اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ موجبۃ کلیہ، اس لیے کہ دونوں سالبہ کلیہ میں لا دوام سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ کی طرف، والموجبۃ الکلیہ لا تنعکس الی الجزیہ، اور والموجبۃ الکلیہ تنعکس الی الجزیہ، اور موجبہ کلیہ کا عکس جزیہ ہی آتا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ فتأمل قولہ والبیان فی الکل، اے بیان انعکاس جمیع القضایا المذکورہ الموجبہ والسالبہ، یعنی سارے قضایا مذکورہ موجبہ اور سالبہ کے انعکاس کا بیان۔ قولہ انا نقیض العکس مع الاصل ینتج المحال، عکس کی نقیض اصل قضیہ کے ساتھ محال کا نتیجہ دیتی ہے۔ وہذا البیان یسمى بالخلف، اور اس بیان کا نام خلف رکھا جاتا ہے۔ وہ اثبات المطلوب بابطال نقیضہ، دلیل خلف کا مطلب ہے کہ مطلوب کو ثابت کرنا اس کی نقیض کو باطل کر کے، کیونکہ مطلوب کی نقیض جب باطل ہو جائے گی تو مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ وحاصل ہوا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انہ لو لم یصدق العکس لصدق نقیضہ، اگر عکس صادق نہ ہو تو اس کی نقیض صادق ہوگی۔ وہ مع الاصل ینتج المحال، اور نقیض اصل قضیہ کے ساتھ مل کر کے محال کا نتیجہ دیتی ہے، کما ذکرنا غیر مرہ، جیسا کہ بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں۔ والمحال الناشن النقیض العکس
اور یہ محال عکس کی نقیض کی وجہ سے لازم آیا، فیلزم صدق العکس، لہذا عکس کا صدق اس سے لازم آتا ہے۔ قولہ ولا عکس للبواقی، اور باقی قضایا کا عکس نہیں آتا، یعنی باقی قضایا سالبہ، اور یہ نو ہے، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ وسائط میں، اور دونوں وقتیہ یعنی وقتیہ اور منتشرہ دونوں وجودیہ، وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ، ممکنہ خاصہ مرکبات، ان نو قضایا کا عکس نہیں آتا۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْعَكِسْ هَذِهِ الْقَضَايَا بِسَبَبِ النَّقْضِ الْوَارِدِ عَلَى الْانْعِكَاسِ، اور ان قضایا کا عکس اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ عکس لانے پر نقض وارد ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتِيَّةَ أَخَصُّ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا الْمَذْكُورَةِ، اور وہ اس طور سے ہے کہ ان میں وقتیہ ان سارے قضایا سے اخص ہے، یعنی منتشرہ، مطلقہ، ممکنہ، ان سب سے اخص، وہی لا تنعکس، اور وقتیہ مطلقہ کا عکس نہیں آتا، فلا تنعکس القضایا المذکورہ، لہذا مذکورہ قضایا کا بھی عکس نہیں آئے گا۔ لأنہ اذا لم ينعکس الاخص لم ينعکس العام، اس لیے کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتانا ہے کہ وقتیہ ان قضایا مذکورہ میں سب سے اخص، اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا۔ رہی یہ بات کہ وقتیہ ان قضایا مذکورہ میں سب سے اخص ہے، تو یہ بالکل ظاہر بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے، کیونکہ وقتیہ میں وقت معین میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے، جبکہ منتشرہ میں وقت غیر معین میں ہوتا ہے، مطلقہ عامہ میں بھی بالفعل حکم ہوتا ہے، ممکنہ عامہ میں بالامکان حکم ہوتا ہے، تو وقتیہ ان سارے قضایا میں سب سے اخص۔ اما ان الوقتیہ اخص من القضایا المذکورہ، رہا یہ کہ وقتیہ قضایا مذکورہ سے اخص ہے، فیظہر بادنی تعامل، تو یہ ادنی تعامل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ واما انہا لا تنعکس، اور رہا کہ اس کا عکس نہیں آئے گا، فلینا قولنا، تو اس وجہ سے کہ ہمارا یہ قول بالضرورت لا شیء من النفس بذائقۃ الموت فی الوقت المقرر لحیاتها لا دائما، یہ قضیہ وقتیہ صادقہ، یعنی کوئی بھی جان اس وقت میں موت کا مزہ نہیں چکھے گی جو وقت اس کی حیات کے لیے مقرر ہے، لا دائما، تو یہ قضیہ وقتیہ صادقہ، مان عکسہا کاذب، باوجود کہ اس کا عکس کاذب ہے، تو اس کا عکس آئے گا بعض ذائقۃ الموت لیست بنفس بالامکان العام، یہ عکس کاذب ہے، لصدق نقیضہا، کیونکہ اس کی نقیض صادق ہے، اور وہ نقیض ہے ہمارا قول کل ذائقۃ الموت نفس بالضرورہ، یعنی ہر موت کا مزہ چکھنے والی چیز ضروری طور پر جان ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْعَكِسِ الْأَخَصُّ لَا يَنْعَكِسُ الْعَامُ، رہا یہ کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا، فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَكِسِ الْعَامُ، تو اس وجہ سے کہ اگر عام کا عکس آئے تو اخص کا بھی عکس آئے گا، اس وجہ سے کہ عام اخص کے لیے لازم ہے اور عکس اصل قضیہ کے لیے لازم ہوتا ہے، تو اگر عام کا عکس آئے تو عکس عام کے لیے لازم ہوگا، اور عام چونکہ اخص کے لیے لازم ہوتا ہے اور لازم کا لازم ہوتا ہے، تو لازم آئے گا کہ وہ اخص کے لیے بھی وہی عکس ہو، جبکہ عکس یہاں پر صادق نہیں ہے بلکہ عکس کاذب ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْعَكِسِ الْأَخَصُّ لَا يَنْعَكِسُ الْعَامُ، رہا یہ کہ جب اخص کا عکس نہیں آئے گا تو عام کا بھی عکس نہیں آئے گا، فَلِأَنَّهُ لَوْ انْعَكَسَ الْعَامُ،
لن اکسل اخص، تو اس وجہ سے کہ عام کا عکس آئے تو اخص کا بھی عکس آئے گا. لأن الاقص لازم للقضیہ، اس لیے کہ عکس قضیہ کے لیے لازم ہوتا ہے، اور لازم العام میں لازم الاخص، اور عام کا لازم اخص کا لازم ہوتا ہے. تو لازم آئے گا کہ اخص کا عکس آئے، حالانکہ ابھی یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ اخص کا عکس صادق نہیں ہے بلکہ وہ کاذب ہے. قولہ بالنقض، دلیل نقض کی وجہ سے. دلیل نقض کا مطلب دلیل خلف کی وجہ سے. اے بدلیل التخلف فی مادۃ، یعنی کسی مادے میں دلیل تخلف کی وجہ سے، بمعنی انہ یصدق الاصل فی مادۃ بدون العکس، اس معنی کر کے کہ کسی مادے میں اصل قضیہ تو صادق ہوگا مگر عکس وہاں پر صادق نہ ہوگا. فیعلم بذلک ان العکس غیر لازم لہذا الاصل، تو اب اس سے یہ جان لیا جائے گا کہ عکس اس اصل کے لیے یعنی اصل قضیہ کے لیے لازم نہیں. یہ ہے دلیل خلف، جسے دلیل نقض بھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد مشقی سوالات. پہلا سوال ہے عرف الاقصى المستوی وشرح التعریفہ شرحا وافیہ، اقص مستوی کی تعریف کیجیے اور تعریف کی پوری وضاحت کیجیے. دوسرا سوال ہے بین ما ینعکس من القضایا الحملیہ وما لا ینعکس ما بیان السبب، یعنی قضایا حملیہ میں کن قضایا کا عکس آتا ہے اور کن کا نہیں آتا ہے وہ بتائیے، اور ساتھ ہی سبب بھی بتائیے. تیسرا سوال ہے بین وجہ عدم انعکاس الممکنتین، دونوں ممکنہ کا عکس کیوں نہیں آتا ہے. چوتھا سوال ہے بین اقصد دائمتین الموجبتین والوجودیتین الموجبتین والخاصتین السالبتین ما بیان وجہ الانعکاس، دونوں دائمہ موجبہ، دونوں وجودیہ موجبہ، دونوں خاصہ سالبہ کا عکس بتائیے اور انعکاس کی وجہ بھی بتائیے. پانچواں سوال ہے اشرح العبارت التالیہ تبقى ما قرأت فی الکتاب ولا اکثر البواقی بالنقص، یعنی متن کی جو یہ عبارت ہے لا اکثر البواقی بالنقص، اس عبارت کی شرح کیجیے. یہ مشقی سوالات ہیں. ان سوالات کو حل کر کے آپ حضرات میرے پرسنل نمبر پر بھیجیں.